زندگی کی قیمت کو اگر کسی نے وصول کیا ہے وہ ایک ہی آدمی دیکھا، محمد عبدالوہاب۔ دن رات کی کڑھن، انسانیت کی ہدایت کا غم، انسانیت کے لیے بے قراری۔ کبھی کہتے ہیں کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ کافر بھی بخشے جائیں، کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ کافر بھی جہنم میں نہ جائیں، کافر بھی جہنم سے نکل جائیں۔ انسانیت کی ہمدردی اور انسانیت کا درد جیسا اس شخص کو اللہ نے دیا دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ اپنی دعائیں وہ کہتے تھے میں اپنی دعاؤں کی طاقت کو صرف امت کے لیے وقف کر چکا ہوں۔ اور رمضان شریف میں جو ہدایات کے بعد جاتے تھے نا، آخری 10 منٹ بات کر کے پھر دعا کرانا ہوتی ہے نا، دعا 50 منٹ کی دعا ہوتی تھی، پورا بیان ہوتا تھا، اور ان پر ایک کیفیت ہوتی تھی کہ وہ بولے جا رہے ہوتے ہیں، بولے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے کہ ان کو کسی چیز کو، کسی خیر کو وجود میں لانے کے لیے اللہ استعمال فرماتا ہے۔ تو اللہ نے ان کو اس دعوت کی محنت کو وجود میں لانے کے لیے استعمال کیا کہ حیرت کی بات ہے۔ میں نے تو 50 سال 48 سال میں قریب رہا، ہم حیران ہوتے تھے یہ کیا انسان، کیا عجیب انسانیت کا نبی نہیں تھے لیکن نبیوں کا جو درد اور غم سنتے ہیں نا وہ ان کے اندر تھا۔ وہ مولانا الیاس صاحب پھر کیسے ہوں گے؟ تو بچوں اللہ سے ایک تو ان کے لیے سال ثواب بھی کر دو، اللہ ان کے درجہ بلند فرمائے۔ دوسرا اپنے ذات کے لیے اللہ سے مانگا کرو، بے ثبات سا جہان ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ اللہ ہم سے عافیت سلامتی کے ساتھ اللہ ہم سے کام لے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ گھاٹیاں، مشقتیں، مجاہدے برداشت کریں، اللہ عافیت سلامتی سے۔ ایک ہمارے ریمنڈ کے مقیم تھے، کیا نام تھا، وہ کہا کرتے تھے یا اللہ کھاتے کھاتے، پیتے پیتے، سوتے سوتے ہدایت دیتے۔ یا اللہ کھاتے کھاتے، سوتے سوتے، پیتے پیتے ہدایت دیتے۔ تو اللہ سے یہ مانگا کرو، اللہ سے مجاہدے اور قربانیوں کے نام۔ وہ ایک جلاحہ سمجھتے، جلاحہ ایک بڑی بیچاری مسکین سی قوم ہے، اس کا نام تھا ایوب۔ اس کو وہ بخار چلا گیا، 3 دن اترا نہیں، تو یا اللہ میں ایوب نبی نہیں، ایوب جلایا، میرے تو مہربانی فرما۔ تو ہم سارے ایوب جلائے ہیں، ہم ایوب نبی نہیں ہیں۔ بہرحال بچوں میں شکر ادا کرتا ہوں اس نیک آدمی کی یادداشتوں میں تھا۔ تو وہ شخص آیت من آیات اللہ، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے۔ اتنا بڑا جنازہ، اتنا بڑا جنازہ، اتنا مجاہدہ زندگی میں نے کسی انسان کا نہیں دیکھا۔ اور فنائیت تھی مولانا الیاس صاحب والی، آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں کہ لقمہ سالن میں ڈبو کے یہاں لائے ہیں اور بات شروع کی ہے تو لقمہ ہاتھ میں پونا گھنٹہ رہ گیا، سالن کچھ 10 دفعہ خادم اٹھا کے لے گیا، گرم کر کے لا کے رکھتا ہے، وہ پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ پھر جاتا ہے، گرم کر کے لا کے رکھتا ہے، پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور لقمہ ہاتھ میں اور ان کی بات چل رہی۔ تو وہ پھر مشورہ ہوا بھائی جب عبداللہ صاحب کھانا کھائیں تو ان کے پاس کوئی نہیں ہونا چاہیے، یہ اکیلے کھانا کھائیں تاکہ یہ کھانا تو کھا لیں، وہ کھانا نہیں کھاتے۔ میں اور مولانا عبدالرحمن احسان صاحب کمرے میں داخل ہوئے اکٹھے، تو یہ کرتا ہے نا، تو کرتا ہاتھ میں تھا اور نیچے بنیان پہنی ہوئی تھی اور کرتا ہاتھ میں تھا، اور یوں یہ آستینوں میں یوں ہاتھ ڈال رہے تھے۔ اب یہ میرے آپ ہاتھ دیکھ رہے ہیں،
یہاں تک ان کے ہاتھ پہنچے تھے کہ میں اور مولانا احسان صاحب آ گئے، ہم سے بات شروع کر دی۔ آپ یقین مانو بچوں کہ یہاں آپ ذرا جوان ہو، ایسے آپ 5 منٹ کے بعد تھک جاؤ گے، کوئی 10 سے 15 منٹ ان کے ہاتھ یہاں رہے اور وہ ہم سے بات کرتے تھے۔ وہ ہوش ہی نہیں تھا، ان کو ہوش رہتا ہی نہیں تھا جب وہ بات کرتے تھے۔ اب سب جوان بچے ہو، سحری کھانے کے بعد شیئر کریں، مزید اصلاحی 1 بیانات گھنٹے 2 گھنٹے بعد پیشاب آتا ہی آتا ہے، پانی اتنا پیا ہوتا ہے کہ کتنا ہی مضبوط مثانہ ہو پیشاب آ جاتا ہے، تھکن ہو جاتی ہے۔ رمضان شریف میں ان کی محنت 100 گنا زیادہ ہو جاتی تھی۔ 3 گھنٹے کا بیان روز ہوتا تھا اور 5 گھنٹے ہفتے میں، ایک بیان 5 گھنٹے کا۔ 5 گھنٹے نہ پیشاب آ رہا ہے، نہ سر میں درد ہے، نہ تھکن ہو رہی ہے، اور روزہ رکھ کے 5 گھنٹے بیان فرمانا، اور وہاں سے اٹھ کے پھر مشورے میں چلے جانا۔ عجائب و غرائب تھے شخص، پیدل پھرتے تھے، پیسہ جیب میں نہیں ہوتا تھا۔ اور حافظ سلیمان صاحب کہنے لگے ہم کبھی آدھی روٹی ملتی روکھی، کبھی چوتھائی روٹی ملتی، اور ہم نمک کے ساتھ کھاتے، اور کبھی 3 دن ملتا ہی کچھ نہیں تھا۔ تو میاں جی عبداللہ فرماتے لوٹ لو بھوک کے مزے لوٹ لو، رائمنڈ میں ایک وقت آئے گا یہاں کبھی فاقہ نہ ہوگا، تم بھوک کے مزے لوٹ لو۔ تو اس میں جو کہیں نہیں گئے، نہ بیوی، نہ بچے، نہ گھر، نہ در، جائیداد اپنی بھائیوں کو دے دی، 2 بھائی تھے ان کے، ایک تو مجذوب سے تھے، دوسرے راؤ الیاس صاحب ان کو دے دی۔ اکیلے رائمنڈ میں پڑے رہتے تھے، اکیلے تنہا تنہا، کوئی ایک آدمی ساتھ نہیں ہوتا تھا کہ نماز پڑھ لیں۔ بعض اوقات ایسا ٹائم ہوتا تھا کوئی ایک آدمی ساتھ نہیں ہوتا۔ جتنا اس بندے نے لا الہ الا اللہ بولا ہے، اللہ نے مہلت بھی دی، 74 سال زندگی دی، مہلت دی، 96 سال عمر پائی، عربی کے لحاظ سے 100 سال ہو گئے۔ تو اتنا اللہ کو بولا ہے کہ دنیا میں پھر کوئی نہیں بولا۔ تو آپ سب بچے، میرے لیے بھی، ان کے لیے بھی، اپنے لیے بھی دعا کرو کہ بچوں اللہ ہمیں شرف